بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. سورہ عبس مختصراً اس کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ عبس، اس کا پس منظر ہم نے اس سے پہلے درس میں جانا تھا. سورہ عبس یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، ان کے سلسلے میں چند آیات اس کی نازل ہوئی تھی. اور عبس کا یہ جو لفظ ہے عبسہ سے بنا ہوا ہے. عبسہ یہ اس سورہ کی ابتدا میں ہی ذکر ہے، عبسہ وتولى. اور عبسہ کا جو مطلب میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنی آنکھوں کو اس طرح سے سمیٹ لے، اپنی آنکھوں کے اوپر کے حصے کو، جسے منہ بنانا بھی بول سکتے ہیں آپ. تو عبسہ وتولى، اللہ رب العالمین نے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا کہ ایک صحابی ان کے پاس آئے جو نابینا صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم سے گفتگو میں مشغول تھے، بات کر رہے تھے ان سے، اور وہ نابینا صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور پھر منہ پھیر لیا. اللہ رب العالمین نے 16 آیات نازل فرما دی. ذرا سا کام ہے، ذرا سی چیز. آپ دیکھیے کتنی پکڑ ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ظاہر ہے جو دعوت کی فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز پر کیا رکھی جاتی ہے؟ نظر رکھی جاتی ہے. اور پھر اس کی اس دعوت کی فیلڈ کی وجہ سے اسے سب سے اوپر جنت میں درجہ بھی دیا جاتا ہے. اسی لیے سب سے اوپر درجہ کس کا ہے جنت میں؟ انبیاء کا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کس کام کو؟ نبی کا پلورل کیا ہے؟ انبیاء. نبی کیا کام کرتے ہیں؟ دعوت تو دیتے ہیں، اللہ کی طرف تو بلاتے ہیں. نبیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. لہذا یہ ان کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کا مضمون جیسے دوسری سورت کا مضمون، سورہ کا مضمون رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید سمجھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی ان کے نبی ہونے کو منوانا، اور آخرت کا اقرار کروانا کہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن تم لوگ کیا کیے جاؤ گے؟ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا. یہ 3 ہی موضوعات مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ایک اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دلوانا، اور رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کروانا، اور آخرت یعنی ایک دن ایسا قائم ہوگا جس دن ان ساری چیزوں کا کیا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا. آیت نمبر 17 ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل قتلہ سے بنا ہے. قتلہ بولتے ہیں قتل کرنے کو، قتلہ قتل کرنے کو بولتے ہیں. قتلہ قتل کیا جائے، الانسان انسان قتل کیا جائے، اور آسان کو انسان مارا جائے. قتل الانسان انسان مارا جائے. ما اکفرہ، یہ کیسا ناشکر ہے، یہ کتنا ناشکر ہے. ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکر ہے. ان جملوں کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا انسان مارا جائے، یہ کیسا ناشکر ہے. یہ انسان مارا جائے، یہ جو جملہ ہے یہ بددعائیہ جملہ ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ بددعائیہ جملہ ہے. اس جملے میں ایک بددعا ہے، اور بددعا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور بددعا مل کس کو رہی ہے؟ انسان کو مل رہی ہے. کون سے انسان؟ ظاہر سی بات ہے جو انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ نے آگے ذکر کیا ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کن کی بات چل رہی ہے؟ انہی کی بات چل رہی ہے جو اللہ کے نبی سے بچ رہے تھے. اما من استغنی فانت له تصدی. جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مجھے دین کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی سے کہا تھا، اللہ نے ڈانٹتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہا تھا کہ اما من استغنی، جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا ہے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ اس نابینا شخص کو چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ نے یہی تو کہا تھا. اب اللہ رب العالمین اسی شخص کے سلسلے میں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی بات نہیں سننا چاہتے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا قتل الانسان، انسان مارا جائے. تو انسان تو سمجھ میں آیا کون انسان ہے؟ انسان وہ جن کی ابھی بات چل رہی تھی، یعنی کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا چاہ رہے تھے، ان کفار کی بات چل رہی ہے. قتل، مارا جائے. یہ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت پڑ گئی بدعا دینے کی؟ اللہ کیوں بدعا دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہ جو بدعا دے رہا ہے یہ بدعائیہ جملہ یہ لوگوں کے حساب سے، یعنی کہ عرب میں اس طرح سے جملہ استعمال ہوتا تھا. قتل الانسان، بدعا کے لیے کیا لوگ کہتے تھے؟ قتل الانسان، ہاں قتل ذالک الشخص، وہ شخص تو مارا جائے. ہاں یہ بدعائیہ جملہ ہے، اسی انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا. تو لوگ اسی انداز کو سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے انداز کے حساب سے ان الفاظ کو رکھا کہ قتل الانسان، انسان مارا جائے. ما اکفر، یہ کتنا ناشکر ہے، یہ کیسا ناشکر ہے. ایک معنی اس کا کیا ہے؟ ما اکفر کا یہ کیسا ناشکر ہے، یعنی تعجب، یہ کیسا ناشکر ہے، یہ کتنی ناشکری کر رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے ما اکفر کا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے اسے ناشکری پر ابھارا ہے. ما اکفر کا ایک معنی کیا ہوگا؟ ایسی کون سی. دیکھ یہی قرآن کا اعجاز ہے، ایک ہی آیت ہے، وہی الفاظ ہے، لیکن معنی کئی ایک ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. قدرت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ایک ہی تفسیر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیز کو ثابت کر دیں اور جو اس کے علاوہ چیزیں اسے اگنور کروا دیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس حرام 5 چیزیں، حرام چیزیں کتنی ہیں؟ صرف 5. اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں، اے نبی آپ کہیے انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر کی. تو انہوں نے کہا، ترجمہ کرتے ہوئے کہا اے نبی آپ کہیے، ترجمہ کر رہے ہیں انما حرم ربی الفواحش، بے شک صرف میرے رب نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں. الفواحش، فحش کام، برے کام، گندے کام، بے حیائی کے کام. ہاں ما ظہر منها وما بطن، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی جو دکھ رہے ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، سب ڈھکے چھپے سب وہ سارے اللہ نے حرام کر دیے. والاثم، اور گناہ، والبغی بغیر الحق، ناحق ظلم کرنا، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی دلیل نہیں اتاری گئی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ پر وہ بات کہنا جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹی بات کرنا. کتنی چیزیں؟ 5. تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ 5 چیزیں ہی حرام ہیں، اسلام میں اس کے علاوہ حرام نہیں ہے. لہذا سونا بھی حلال ہے، یعنی سونا گولڈ مرد کے لیے حلال ہے. انہوں نے کہا کہ میوزک بھی حلال ہے. میوزک کو تو انہوں نے کہا نعمت ہے، اعوذ باللہ. میوزک کو کیا کہا؟ یہ نعمت ہے، پتہ نہیں. اور پھر سود میں بھی چند چیزیں انہوں نے حلال کی، اور اس طرح سے وہ چیزیں حلال کرتے گئے. ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو صحیح انداز سے نہ سمجھنے کی وجہ سے. آپ یہاں دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 مطلب آپ کو ملے گی. قتل الانسان، انسان مارا جائے. ما اکفر، یہ کیسا ناشکر ہے، اس نے کیسی ناشکری کی. ایک تو یہ معنی ہوا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اسے ناشکری پر ابھار دیا ہے. یعنی کیا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی اسے بتا رہا ہے کہ آپ ناشکری مت کرو، کیا مسئلہ ہے کہ یہ ناشکری کر رہے ہیں. تو 2 معنی ہم نے کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، پھر دیکھیے یہ اللہ کا نرمی کا انداز، انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکر ہے. پھر اللہ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو نعمتیں اللہ نے انسان پر کی. اب دیکھیے شروعات کرتے ہیں یہاں سے. اللہ رب العالمین پھر سے کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. نمبر 1، من ای شیء خلق، انسان من ای شیء، پہلے ترجمہ دیتے ہیں. من سے، ای شیء کس چیز سے، کون سی چیز سے، خلق اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. کون سی چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. انسان مارا جائے، انسان صرف اس چیز میں غور کرے کہ اللہ نے اسے کون سی چیز سے پیدا کیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، انسان اس میں غور کرے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا اچھا غور کرو، میں ہی جواب دیتا ہوں. من نطفہ، اللہ نے اسے ایک حقیر تھوڑے پانی سے پیدا کیا. تھوڑا سا حقیر سا، ہاں جسے ایک انسان حقیر چھوٹا سمجھتا ہے. ہاں من نطفہ، اللہ نے اسے نطفے سے پیدا کیا. یہاں نطفے سے مراد وہ منی کا قطرہ ہے جو جس کے ذریعے سے ایک بچہ ولادت پاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں نطفے کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا پانی.
ہاں نطفے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا پانی، کم پانی، اسے بولتے ہیں نطفہ. من نطفہ، اللہ رب العالمین نے اسے کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک تھوڑے سے پانی سے. ہاں ایک پانی کا قطرہ. آپ دیکھیں سائنس وغیرہ اگر کسی نے پڑھی ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رحم مادر میں وہ ایک قطرہ جاتا ہے. ہاں کتنی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اس میں سے صرف ایک قطرہ جاتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک مطلب پورا ایک انسان بنا دیتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ایک پانی کے قطرے سے. یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے. تو ظاہر سی بات ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، آپ مجھے دکھائیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس طرح کی چیز بنا سکے؟ ہے کوئی کائنات میں؟ کوئی نہیں. تو پھر ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ پر لاؤ. اللہ نے اشارہ کیا انسان کی ذات کی طرف. انسان اپنی ذات میں غور کر لے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک حقیر سے پانی سے. آج یہ تکبر کر رہا ہے، آج یہ غرور کر رہا ہے، اترا رہا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میری باڈی ایسی اور میری باڈی ویسی. ہاں آج اس کے پاس ذرا سا پیسہ آ گیا تو وہ ایسا اترا رہا ہے کہ کیا ہوا، اسے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. آج اس سے سنبھل نہیں پا رہا ہے وہ پیسہ، اس سے چلائی اس کی صحیح چلائی نہیں ہو پا رہی. وہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ اکڑ کر تکبر میں. کیا ہو گیا اسے اس سے پوچھو پیدا کیسے ہو گیا. اس کی اصل اگر اسے معلوم ہو تو اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے. میں نطفہ ہے، وہ بھی کیسا قطرہ ہے؟ گندا سا. ایک انسان گندا سمجھتا ہے اسے. ہاں ایک انسان برا سمجھتا ہے اسے، کہتا ہے ارے کیا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے اسے. اس سے انسان پیدا ہوا ہے. انسان صرف اس چیز میں غور کرے، سارا ایکڑی ویکڑی سب نکل جاتی ہے انسان کی. میں نطفہ، ایک نطفے سے. خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا. اللہ نے کہا من نطفہ، اللہ نے نطفے سے پیدا کیا اسے. خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا. فقدرہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھیک اندازہ مقرر کیا. یہ قدرہ کیا ہے؟ قدرہ کو اچھے سے سمجھتے ہیں. قدرہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو اس کے جسم کی بناوٹ دی، وہ بالکل سٹیک انداز میں دی کہ ہاتھوں کو ہاتھ کی جگہ رکھا، پیروں کو پیر کی جگہ رکھا، سر کو سر کی جگہ رکھا، اور سر پر جو چیزیں موجود ہیں، جو حواس ہیں، ایک انسان جن چیزوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، سونگتا ہے، دیکھتا ہے، کھاتا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بالکل سٹیک جگہوں پر رکھا ہے. اب دیکھیں انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کس انداز سے کی ہے کہ کون ہے اندر جا کر کے وہ پورا بنا رہا ہے اور سی رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک انسان کے اگر چوٹ لگ جاتی ہے، سلائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ارے بھائی پھٹ گیا، کیا سی رہے ہیں بیٹھ کے. آپ دیکھیے ایک عورت جب تک اس کے رحم میں یعنی پیٹ میں بچہ رہتا ہے تب تک غذا کون دیتا ہے؟ اللہ. کوئی پریشانی کی فکر نہیں، کوئی بیمار نہیں ہو رہا ہے. ہاں وہ بخار ہو گیا، ارے ٹھنڈ سے بچا، کچھ نہیں، سب فری. جیسے ہی آ گیا بات، ارے بچا کر رکھو، سنبھالا نہیں جا رہا ہے، بیمار پڑ گیا، ارے الٹی آ رہی، ارے اس نے تو الٹی کر دی. وہاں کون سی الٹی ہو رہی؟ کوئی الٹی نہیں، سب محفوظ، سارا انتظام. یہ شان ہے رب العالمین. جب پالتا ہے تو ایسے پالتا ہے. اور ہمارا پالنا کیسا ہے؟ کتنا نقصان ہے اس میں، کتنی کمیاں ہیں ہماری. یہ اللہ کی شان ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جس طرح سے چیزوں کو رکھا ہے، جس طرح سے پالا ہے بندوں کو، وہ کوئی نہیں کر سکتا. خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کا ٹھیک اندازہ مقرر کیا. تو ایک معنی تو یہ کہ سٹیک اللہ نے ساری چیزوں کو رکھا، نمبر 1. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تقدیر لکھی. اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کی کیا لکھی؟ تقدیر لکھی. اور یہ اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً. کہتے ہیں ان احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، یجمع خلقہ، اس کی تخلیق کو اکٹھا کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفے کی شکل میں، 40 دن نطفے کی شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آ جاتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد وہ مضغہ، ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم یرسل، کتنے دن ہو گئے؟ 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو وہ اس میں روح پھونکتا ہے. کتنے دن بعد ہوا ہے؟ 120 دن بعد ہوا ہے، یعنی کتنے مہینے بعد؟ 4 مہینے بعد.
وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اسے 4 کلموں کا حکم دیا جاتا ہے کہ 4 چیزیں آپ کو کر کے آنی ہیں، 4 چیزیں لکھ کر آنی ہیں. وہ کون کون سی؟ بِكَتْبِ رِزْقِ، اس کا رزق لکھنا ہے، وَأَجَلِهِ، اس کی موت لکھنی ہے، وَعَمَلِهِ، اور اس کا عمل لکھنا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا یہ بھی لکھنا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں رحم مادر میں آ کر کون؟ فرشتہ آتا ہے اور 4 مہینے بعد یہ پڑھ کر پوچھتا ہے. واضح ہو رہی بات؟ 4 چیزیں کون کون سی؟ رزق، موت، عمل، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو ایک انسان کی یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر. تو اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا، من نطفہ خلق، نطفے سے اللہ نے اسے بنایا ہے، فقدر، پھر اللہ نے اس کی کیا لکھ دی؟ تقدیر لکھوا دی. ٹھیک ہے، 2 معنی ہو گئے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ بنایا، یعنی کہ پہلے نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد اس پر ہڈیاں چڑھائیں، اور پھر ایک سٹیک ایک انسان اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا. سورہ حج میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، جو چاہے وہ اس کی سورہ حج کی ابتدائی آیات آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر ہے. آگے بڑھتے ہیں. فقدر، تو اب دیکھیے قدرہ کا لفظ ہے، کتنے معنی پیش کیے میں نے؟ کتنے پیش کیے؟ 3 معنی پیش کیے. کہاں سے پیش کیے؟ ایک ہی لفظ. یہ ہے قرآن کا اعجاز. قدرہ میں 3 معنی آ گئے، قرآن کا اعجاز ہے. صرف قدرہ کے لفظ سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تقدیر بھی آ گئی اس میں، ایک سٹیک انداز میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ساری اپنی جگہوں پر رکھی 2، اور پھر اللہ نے بالکل لیول کے حساب سے پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد ایک انسان. ہاں، اللہ رب العالمین نے یہ 3 معنی اس میں پائے جاتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، آگے بڑھیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم، پھر اس کے بعد السبیل، راستے کو، یسرہ، اللہ نے اس کو آسان کیا. پھر اللہ نے راستے کو آسان کیا. کیا مطلب؟ نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا یا تقدیر لکھوا دی، پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کیا. مطلب یعنی کہ ایک انسان اب ماں کے رحم سے باہر آنا چاہتا ہے، ہاں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی بہترین انتظام کیا کہ ایک انسان کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی 3-4 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے کہ بچہ تو ابھی اس کا سر کہاں ہے؟ پر ہے، ہاں، یا پھر 5-6 مہینے بعد دیکھا بچے کا سر. لیکن جب جیسے جیسے قریب مرحلہ آتا جا رہا ہے، بچے نے کیا کر لیا؟ سر نیچے کر لیا. کیوں؟ یہ راستہ آسان بنا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. ثم السبیل یسرہ، ان ہڈیوں کے بیچ سے، جن ہڈیوں کے بیچ سے ایک انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اتنی بڑی اولاد اللہ رب العالمین دے دے گا. اللہ رب العالمین ان ہڈیوں کے بیچ سے آسانی کے ساتھ اس راستے سے اللہ رب العالمین نکالنا ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اللہ نے اس کے لیے آسان بنایا. اور غور کریں، 9 مہینے سے پہلے یا 6 مہینے سے پہلے، 6 مہینہ کم سے کم ولادت کا ٹائم رہتا ہے. 6 مہینے کے بعد اگر بچہ ہو رہا ہے تو وہ بھی نارمل ہی ہے ایک طرح سے. 6 مہینے سے پہلے جو چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے بچہ ڈیولپ نہ ہو. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس انداز سے، مطلب آپ دیکھیں وہ اسی جگہ پر ہے، اور ایسا نہیں ہے کوئی، اگر مان لیجیے ایک انسان اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور شہوت پوری کر لے تب بھی بچے کو نقصان نہیں ہوگا. اور بعض علماء لکھتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، ذکر کروں، کہ ایک انسان اگر ماں جو ہے یا پھر اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے، وہ پریگننٹ ہے اور پیٹ میں اولاد ہے، تو اگر وہ ان کے ساتھ رات گزار لیں اور نطفے کو اور ڈالیں تو اس سے بچے کو غذا ملتی ہے، بچے کو فائدہ پہنچتا ہے. لوگ تو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، بچے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے. اب تصور کر رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کا نظام کتنا پیارا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس طرح سے چیزیں رکھی ہیں کہ اگر رحم اور ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا بچے، اور اللہ نے ایسی پروٹیکشن لیئر بنا رکھی ہے وہاں پر کہ ذرہ برابر بھی بچے کو نقصان نہیں ہو سکتا. اگر ایک انسان اپنی شہوت بھی پوری کر لے تب بھی اللہ پھر اس کے بعد جب بچے کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ایک لکوڈ ہوتا ہے وہاں پر، ایک لکوڈ موجود ہوتا ہے، اسے نکال دیتا ہے. پھر اس لکوڈ کے بعد بچے کا نکلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ لکوڈ نہیں نکلتا.
پھر جب نکلتا ہے پھر بچہ باہر آ جاتا ہے. اور بہت اس طرح سے میں تو ذکر نہیں کر سکتا یہاں, تو میں صرف اشارے اور کنایوں میں بات کر رہا ہوں. کبھی سے اس موضوع کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی پروٹیکشن کے ساتھ اللہ اسے بند کرتا ہے, اور پھر کس انداز سے اللہ رب العالمین اسے کھولتا ہے, اسے نکالتا ہے. ثم السبیل یسرا, پھر راستے کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسان بنایا, یعنی نکلنے کا راستہ ماں کے رحم سے. ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہوگا ثم السبیل یسرا, پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان بنایا, یعنی کہ پھر زندگی جینے کے لیے چیزیں دے دیں, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کما لو, یہ کما لو, زندگی گزار لو, یہ ہے تمہاری, یہ ہے تمہاری, یہ ہے تمہارے لیے. ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دے دی, یعنی رہنے سہنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے. بچہ پیدا ہوا, اولاد آ گئی, ماں کا انتظام کیا کہ ماں اسے کیا پلائے گی, دودھ پلائے گی 2 سال. وفصالہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا, کہ بچے کو اٹھانا اور بچے کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے کی مدت ہے. 6 مہینے یہ, اور 24 مہینے 2 سال. 24 اور 6 کتنے ہو گئے, 30 مہینے کی مدت میں ایک عورت بچے کو اٹھا بھی رہی ہے اور بچے سے دودھ چھڑا بھی رہی ہے. تو یہ 30 مہینے کے اندر یہ ٹائم رہتا ہے, اور 33 مہینے بھی ہو سکتے ہیں اگر 9 مہینہ بچہ پیٹ میں. کم سے کم اللہ رب العالمین نے مدت رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا وحملہ وفصالہ, کہ بچے کا اٹھانا اور بچے کا دودھ چھڑانا یہ کتنے 30 مہینے کی مدت میں 30 شہرا. تو اللہ نے یہی ذکر کیا. ثم السبیل یسرا, اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کیا. اب وہ باہر آ گیا, اب ماں کا انتظام کیا اللہ نے. ماں کے ذریعے سے اسے غذا حاصل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ غذا لینا شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب اللہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کے لیے راستے کھول رکھے ہیں, یہاں جاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی, تمہاری لیے زندگی گزارنے کی ساری چیزیں اللہ نے اس دنیا میں دے رکھی. یہ ثم السبیل یسرا, اللہ نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا, یعنی زندگی جینے کے راستے کو آسان کیا. 2 معنی ہو گئے, ماں کے رحم سے نکلنے کے راستے کو آسان کیا, زندگی جینے کے راستے کو آسان کیا. تیسرا معنی یہ ہے ثم السبیل یسرا, کہ اللہ نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا, یعنی کہ اگر ایک انسان صحیح راہ کو اپنائے تو اللہ اس کے لیے صحیح راہ کو آسان کر دے, اور اگر بری راہ کو اپنائے تو اللہ اس کے لیے بری راہ کو آسان کر دے. آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف لے کر چلتا ہوں. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جو شخص اس نے عطا کیا, دیا اللہ کی راہ میں, واتقى, اللہ کا ڈر اپنایا, اور وصدق بالحسنى, اور اس بھلائی کی تصدیق کی جو اللہ نے اتاری تھی, فسنيسره لليسرى, تو ہم اس کے لیے آسانیوں کو آسان بنا دیں گے, اس کے لیے آسان والے راستے کو کیا کر دیں گے, ہم آسان بنا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جو بخیلی کرے, کنجوسی کرے, وَاسْتَغْنَى, اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو جھٹلا دے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو ہم اس کے لیے مشکل راستہ ہے, یعنی کہ جہنم والا جو راستہ ہے, ہم اس کے لیے وہ آسان بنا دیں گے. تو اللہ نے ثم السبیل یسرا سے اشارہ کس طرف ہے, کہ اللہ نے اس کے لیے راستے کو آسان بنایا, کہ اگر وہ اچھائی کی طرف جائے گا تو اللہ اس کے لیے اچھائی کے راستے آسان کر دے گا, اور اگر وہ برائی کی طرف جائے گا تو اللہ اس کے لیے برائی کے راستوں کو بھی آسان کر دے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, کہ ہم اس کے لیے عسرا کو, تنگی والے راستوں کو کیا کر دیں گے, آسان کر دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. 3 معنی سمجھ میں آ گئے. ثم السبیل یسرا, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ رب العالمین نے اسے موت دی. ثم اماتہ, پھر اللہ رب العالمین نے اسے مار دیا. فاقبرہ, پھر اللہ رب العالمین نے اسے قبر میں رکھوایا, اسے دفن لوگوں نے دفن کیا اسے. فاقبرہ, پھر اللہ رب العالمین نے اسے قبر میں رکھوایا, یعنی اسے قبر دی. ایک انسان پیدا ہوا, اللہ نے اسے پیدا کیا, اس کے بعد اس کی تقدیر لکھ دی گئی, اس کے بعد اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی آسان کیا, اس کے بعد ثم السبیل یسرا, پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ رب العالمین نے اسے مارا اور اسے کیا دی, قبر بھی دی. اب یہاں غور کریں, ان سارے مرحلوں سے ایک انسان کو گزرنا ہے. یہاں اللہ رب العالمین کس طرف اشارہ کر رہا ہے, کہ تم دیکھو اپنی آنکھوں سے, تم اپنی ذات کو دیکھو, تمہارے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ پہلے پیدا ہوئے, پھر انہوں نے زندگی گزاری, مر گئے, اب تم نے کیا کر دیا, دفن کر دیا. یہی حال کس کا ہونا ہے, تمہارا بھی ہونا ہے, یہی حال تمہارا بھی ہونا ہے. اللہ رب العالمین احساس دلا رہا ہے, لوگ
اے کفار اے مشرکین جو اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے ہو، جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے ہو، تمہارا بھی وہی ہونا ہے جو پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے، یعنی جیسے انہیں موت آئی ویسے تمہیں بھی موت آنی ہے. فَأَمَاتَ ثُمَّ أَمَاتَهُ، پھر اللہ نے انہیں مارا. فَأَقْبَرَهُ، پھر اللہ رب العالمین نے اسے قبر دی. دیکھیے یہاں ایک نقطہ ضرور ذکر کروں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ثُمَّ أَمَاتَهُ، پھر اللہ نے اسے موت تو دی لیکن اس کے بعد اللہ نے قبر کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں ہے موت بھائی مر گیا وہ ایک انسان اب وہ پڑا ہوا ہے جیسے جانور پڑے ہوتے ہیں بدبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ نے اکرمہ بدفنہ، کہ اس کو دفن کروا کر کیا کی، اس کی تکریم کی. یعنی ایک انسان کے جسم کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اسے وہ خراب نہیں ہو پاتا، ایسی بات ہے. اب مٹی اسے کھینچے گی لیکن باہر پڑا رہے گا تو کیسے بدبو آئے گی اس میں. اللہ نے اس کی تکریم کی ہے. تو قبر میں رکھنا کسی کا وہ اس کی کیا ہے، وہ عزت ہے، اس کا احترام ہے. تو جس طرح زندوں کا احترام کیا جاتا ہے اس طرح سے مردوں کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ مردہ اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں اسے پھینک دیا جائے. اکرمہ بدفنہ. اور غیروں میں کیا ہوتا ہے، غیر تو جلا دیتے ہیں، ہاں غیر تو کیا کرتے ہیں، بالکل بھسم کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے اس میں سے. اللہ رب العالمین نے کیا ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ اللہ نے قبر کا انتظام کیا، دفن کا انتظام کیا کہ ہم جب مر جائیں تو ہمیں کیا کر دیا جائے، دفن. یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے، ہمارے لیے احسان ہے. اللہ ہمارے لیے تکریم کر رہا ہے کہ ہماری باڈی کو کوئی بھی گندا جانور آئے اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا. اکرمہ، اللہ نے عزت دی ہے ہمیں بدفنہ، کہ ہمیں کیا کیا. پھر دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دی. اس کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا، انشرہ اللہ اسے اٹھا دے گا. ثم اذا شاء، پھر جب اللہ چاہے گا اللہ اسے اٹھا دے گا. اللہ نے جتنے بھی ابھی کام ذکر کیے ہیں ان سب کا تعلق کس سے جوڑا ہے، اپنے آپ سے جوڑا ہے. دیکھیے شروعات کرتے ہیں. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. دیکھیے خلقہ پیدا کیا، قدرہ ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، ثم اذا پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم السبیل یسرہ پھر راستے کو آسان کیا، ثم اذا شاء انشرہ پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ پھر مارا، پھر اس کے بعد قبر دی. یعنی 5 اعمال اللہ رب العالمین نے ذکر کیے. ان سارے اعمال میں اللہ نے اذا شاء کا لفظ یوز نہیں کیا، لیکن جب اٹھانے کی بات آئی تو اللہ نے اذا شاء یوز کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے ارے ہاں صاحب کچھ مہینوں میں آنے والے ہیں. راستے آسان، ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ والا راستہ اختیار کر لو تو پیسہ آ جائے گا، ادھر سے جاؤں گا تو آ جائے گا. کچھ معلوم ہوتا ہے. موت کا وقت آتا ہے تو درد کی گاڑی ہو رہی ہے، لگ رہا ہے گئے اس دنیا سے جانے والے، پتہ چلتا ہے تھوڑا سا. ہاں اسی طرح قبر میں دفناتے پورا اچھے سے، لیکن جب اٹھائے جاؤ گے اس کا تعلق نہ تم سے ہے، نہ کسی نبی سے ہے، نہ کسی ولی سے ہے. اٹھائے گا اللہ اپنی مرضی سے. ثم اذا شاء انشرہ پھر جب اللہ چاہے گا تب اللہ انہیں اٹھائے گا. یعنی انسان کو کسی نبی کو، کتنا بڑا نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک کو نہیں معلوم کہ قیامت کب. ان سے لوگ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی قیامت کے بارے میں. قل اے نبی آپ ان سے کہیے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو تو اللہ ہی ظاہر کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. اسی لیے اللہ نے یہاں کیا کہا، اٹھانے کا تعلق کس سے، رب العالمین. ثم اذا شاء پھر جب اللہ چاہے گا انشرہ اسے اٹھا دے گا. یعنی اس انسان کو جو دفن ہو چکا ہے اللہ اسے اٹھا دے گا. تو یہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی اور اٹھائے کب جائیں گے یہ سب رب العالمین ہی جانتا ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ اب تک، لما اب تک، یقضی پورا نہیں کیا، ما امرہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. کس نے پورا نہیں کیا، کس کا ذکر چل رہا تھا، انسان کا ذکر چل رہا تھا. کیسے انسان کا ذکر چل رہا تھا، کافر انسان کا ذکر چل رہا تھا کہ کافر انسان نے اللہ نے جو اسے حکم دیا اس نے اسے پورا نہیں کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس پر ایمان لے آؤ، نہیں لائے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ذات میں غور کر لو، اس نے کچھ نہیں کیا. کلا ہرگز نہیں، ہرگز معاملہ ایسا ہوا ہی نہیں. لما یقضی ما امرہ
اب تک اس نے پورا نہیں کیا ما امرا، جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر رکیے، پیچھے جو اللہ نے چیزیں ذکر کی وہ ایک انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، پیدا ہونا، پرورش پانا، بڑا ہونا، زندگی گزارنا، مرنا، قبر، یہ سب انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جو اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے وہ ایک انسان کی ذات بغیر ان کے جی نہیں سکتی۔ اب جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا تعلق انسان کی ذات سے تو ہے، لیکن اس طرح ہے کہ بغیر انسان اس کے جی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا ذکر کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو چاہیے کہ ایک انسان دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، کس کی طرف دیکھے؟ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کس کی طرف دیکھے؟ اپنے کھانے کی طرف۔ یہ غذا یہ کہاں سے آئی؟ وہ جو آج کھا رہا ہے آرام سے بیٹھ کر کے، کہ وہاں جا رہا ہے، اس ہوٹل میں جا رہا ہے، اس ہوٹل میں جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ اب یہ کھانا آیا کہاں سے؟ اللہ نے اس کی ابتدا بتائی، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے کیا آسمان سے پانی کو اچھے انداز میں نہیں برسایا؟ اچھے انداز میں تیزی کے ساتھ کیا ہم نے پانی کو نہیں برسایا؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، دیکھیے سب سے پہلے پانی کا اللہ نے ذکر کیا۔ پانی کے بغیر انسان رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اور جو غذا انسان کھا رہا ہے بغیر پانی کے کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ آپ کیسے بنائیے کسی سالن کو؟ کیسے آپ یہ بتائیے کہ جو ترکاری آپ کھا رہے ہیں، جو سبزی آپ کھا رہے ہیں، وہ کس نے اگائی ہے اور کیسے اگ گئی؟ بغیر پانی کے اگ سکتی ہے وہ؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بغیر پانی کے نہیں آپ کسی بھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پھر زمین کا ذکر کیا کہ پانی اترا کس پر؟ زمین پر۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو ایک اچھے انداز میں پڑھا ہے۔ دیکھیے انداز بڑا پیارا ہے اللہ کا۔ آسمان سے اترا پانی کس میں؟ زمین میں۔ زمین اتنی اچھی بنائی ہے اللہ نے کہ زمین کو اس حساب سے رکھا کہ پانی جذب کرے، اور جو دانہ اندر جا رہا ہے اسے اتنی طاقت دی کہ وہ پھوٹ کر باہر آ سکے۔ یہ کس کا اندازہ ہے اور کس نے طاقت دی کہ اس بیج میں اتنی طاقت کہ وہ جا رہا ہے اور وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر کے باہر بھی نکل پا رہا ہے؟ اس کے اندر یہ طاقت کس نے دی؟ کہاں ہے فزکس، کہاں ہے سائنس؟ ثم شققنا الارض، اللہ کا اندازہ ہے انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے تیز بارش نہیں نازل کی۔ کبھی کبھی بارش بری بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بارش اچھی بھی ہوتی ہے۔ بارش زیادہ ہونا یہ اچھائی کی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے عذاب بھی ہیں کہ زیادہ تیز بارش ہوئی، کیا ہو گیا؟ عذاب آ گیا۔ تو ایک انسان یہ نہ سمجھے کہ بارش زیادہ تیز ہو رہی ہے تو وہ خیر ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں، اور بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ خیر، ایسا ضروری نہیں۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے کیا آسمان سے بارش پانی کو نازل نہیں کیا؟ پھر ہم نے زمین کو اچھے انداز میں نہیں پھاڑا۔ اچھا انداز میں نے ابھی سمجھایا۔ پھر ہم نے کیا زمین کو اچھے انداز میں نہیں پھاڑا؟ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں دانہ نکالا، دانہ اگایا۔ فانبتنا فیہا حبا، یعنی کس میں؟ زمین۔ وعنبا، اور انگور، وقبا، اور ترکاری سبزی وغیرہ، وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات، وفاکہتا وابا، اور میوے، اور ابا بولتے ہیں، ابا کو نہیں بولتے ہیں، ابن بولتے ہیں۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ابا جو یہاں پر لفظ ذکر ہے، اس سلسلے میں ایک روایت مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً پوچھا گیا ہے، لیکن ابا کا جو معنی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابا بولتے ہیں اس کھانے کو، اس چارے کو جس کے ذریعے سے بکریاں وغیرہ یا پھر اونٹ وغیرہ جس چارے کو کھاتے ہیں، اس چارے کو بولتے ہیں، چارے کو بول سکتے ہیں ابن۔ تو فاکہۃ، اور اللہ نے میوے کو بنایا، اور ابا اور چارے کو، یعنی جس کے ذریعے سے ایک جانور اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اس چارے کو کیا بولتے ہیں؟ اب واضح ہو گئی بات یہاں پر؟ متاعا لکم، یہ تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، فائدے کا سامان ہے لیکن عارضی فائدے کا سامان ہے، یعنی یہیں تک فائدہ دے گی یہ چیز۔ اتنی چیزیں اللہ نے ذکر کی، اس کے بعد کہا متاعا لکم، یہ تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی فائدے کا سامان ہے۔ لہذا اس سے تمہارے چوپائے، یعنی تمہارے پاس جو جانور موجود ہیں وہ بھی اس سے کیا اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں نعمتیں ذکر کرنے کے بعد یہ کہا، ارے یہ سنو، اللہ اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے انسان کی ذات کے اوپر ٹارگٹ کیا، پھر انسان کی ذات کو جن چیزوں کی ضرورت ہے
ان چیزوں پہ ٹارگٹ کیا. کہا تمہیں پیدا کیا, تمہاری ضرورتوں کو بھی پیدا کیا, اب تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھا پائے گا, یہ کیسی بات ہے؟ ہاں یہ کیسی بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ آسانی کے ساتھ تمہیں اٹھانے پر قادر ہے جب اتنی چیزیں بنا سکتا ہے. وفاقیۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے, تمہارے چوپائے کے لیے, سب کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اب سنو, وہ قیامت آ کر رہے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا. پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب ایسی آواز چیخ ہوگی جو کانوں کو کیا کر دے, بہرا کر دے. وہ چیخ جب آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں سے بھاگے گا. وَأَبِيهِ, اور اپنے والد سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ, اور اپنی بیوی سے بھاگے گا. وَبَنِيهِ, اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. بھائی, پھر اس کے بعد باپ, پھر نہیں ماں, پھر باپ, اس کے بعد بیوی, اور پھر بچے. یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب بڑی اچھی ہے. انسان سب سے جو محبت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, جو انسان کی اولاد ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے بالکل دور رکھا اسے. پھر ترتیب سے لایا, پھر بیوی, پھر ماں یا باپ, پھر اس کے بعد انسان کا بھائی. اور سورہ معارج پڑھیں, اس میں جیسے اس کا الٹا ہے کہ کافر چاہے گا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اس دن مجرم چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بچوں, وصاحبتی, اور اپنی بیوی کو, واخی, اور اپنے بھائی کو. وہاں اللہ رب العالمین نے ترتیب الٹی ذکر کی. یعنی ایک انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی حساب سے یہاں ترتیب ذکر کی ہے کہ ایک انسان سب سے زیادہ محبت کرنے والے سے بھی بھاگے گا. جب سب سے زیادہ محبت کرنے والے کو ذکر کر دیا تو دوست تو ایسے نکل گئے, ہاں, جگری یاری اور یہ اور وہ دعوے, ہاں, سب تو ایسی باہر ہو گئے. ظاہر ہے جب سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے, جس سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے, کیا یہ میرا بیٹا ہے, ہاں, لیکن انسان جب اسے ہی اللہ رب العالمین نے باہر کر دیا کہ ان سے بھی بھاگے گا. روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی یہ ہوگی کہ سب لوگ جو ہوں گے وہ برہنہ ہوں گے, ننگے, برہنہ ننگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ہم ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھیں گے جب ہم اس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر ایک انسان اس دن اسے کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا جو اسے بے نیاز کر دے گا. وہ کوئی کسی کو نہیں دیکھنے والا ہوگا. کوئی ظاہر ہے آپ مر رہے ہو, آپ بالکل ایسی کنڈیشن میں ہو جس میں آپ کو ہوش ہی نہیں ہو, آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں, تو آپ کے آس پاس کچھ بھی ڈال دو کوئی پرواہ نہیں. اور وہاں کی ہولناکی اللہم خیر, بہت خطرناک. وہاں ہر ایک کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی, میری جان, میرا نفس, اللہ مجھے بچا لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی آئے مجھ سے کہے ارے ذرا وہ ایک نیکی چاہیے, ارے صاحب میرے تو بڑا معاملہ خراب ہے, آپ ذرا تھوڑی سی مدد. کوئی سب بھاگ رہے ہوں گے, کہیں یہ ہم سے ہمارا حق نہ مانگ لے, یہ کہیں رشتہ داری کا حوالہ دے کر کچھ نہ مانگ لے. ایک انسان بچ رہا ہوگا, اور یہ بھی بچ رہا ہوگا کہیں یہ کہے ارے صاحب آپ نے اس دن یہ کیا تھا, وہ بچ رہا ہوگا ارے کہیں ہم سے حق نہ مانگ لے. اس اعتبار سے بھی بچ رہا ہوگا. ہر ایک انسان اس دن, ہر ایک کا اپنا معاملہ ہوگا جو اسے بے نیاز کر رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ, اس کے بعد یہ آیت ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ, ہر ایک انسان اس دن یومئذ شأن یغنی, کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا جو اسے کیا کر رہا ہوگا, بے نیاز کر رہا ہوگا, اس سے دور کر رہا ہوگا. جب یہ حالت ہوگی, جب یہ کنڈیشن ہوگی, اس کے بعد وجوہ, اس میں حساب کتاب شروع ہوگا. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. کسی شخص کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی شخص کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ وہ شخص جنہیں دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کا حساب بہت آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑے خوشی لوٹیں گے. انہی کا ذکر یہاں اللہ کر رہا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے, بڑے شاندار چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ جو خوش ہو گئے ہوں گے کہ ارے ہمارا نامہ اعمال کس میں دیا گیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے, رائٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے. ہاں, اور اس کے بعد اللہ نے کہا ضاحکۃ مستبشرہ,
ہنس رہے ہوں گے کھل کھلا کر اور خوش ہو رہے ہوں گے. کیوں خوش ہو رہے ہوں گے؟ ایسا تھوڑی ہے کچھ ہنس رہے ہوں گے کچھ. یہ کب کی بات ہے؟ جب ایک انسان کو اس کے اعمال دے دیے گئے, جب ایک انسان کو پتہ چل گیا میرا حساب کہاں ہے, جب ایک انسان کو پتہ چل گیا کہ میں دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں, تب جا کر وہ خوش ہوگا, ہنس رہا ہوگا. ضاحکہ بولتے ہیں ہنسنے والے کو. ضاحکہ کسے بولتے ہیں؟ ہنسنے والے. ضاحکۃ, وہ خوش ہو رہے ہوں گے, وہ چہرے ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ, اور خوشی منا رہے ہوں گے. ووجوہ, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ, اس دن, علیہا غبرہ, ان پر گرد ہوگی, ان پر غبار ہوگی, ان پر دھولے ہوں گے. یعنی افسوس میں, تاریکی میں, ارے کیا ہو گیا. ان کے بائیں ہاتھ. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اور جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے یا لیتنی, اے کاش مجھے یہ نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو ختم ہو گیا, معاملہ یہ ختم ہوا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال مجھے اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا. آپ لوگ کہتے ہیں نا ارے مال بچا لے گا, ارے مال ایسا اور مال ویسا, ارے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. لوگ ذرا ذرا سے پیسوں کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں, لوگ ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے کیا کیا چھوڑتے ہیں. ہاں, لوگ بزنس کے لیے, لوگ خوبصورتی کے لیے اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کا النگھن کرتے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں وہاں پر بھی حساب ہوتا ہے, یہاں کے بھی مزے لے لو, وہاں کے بھی مزے لے لو. یہ ممکن نہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا, دو خوشیاں اور دو غم جمع نہیں ہو سکتے. دو خوشیاں اور دو غم, جب یہاں خوشی ہے تو وہاں غم ہے, یہاں تکلیفیں ہیں تو وہاں کیا ہے, خوشی ہے اور آرام ہے اور سکون ہے. یہ کمپرومائز ہے, یہ چند دن کی زندگی ہے. اس زندگی میں ہی تو اصل کمپرومائز کرنا ہے. اس زندگی ہی میں تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ بیچ دیا. اللہ میں بس تیری جنت خریدنا چاہتا ہوں. ان اللہ اشتری, بے شک اللہ نے خرید لی ہے, من المؤمنین, مومنین سے, انفسہم و اموالہم, ان کے نفسوں یعنی ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں بھی, ان لہم الجنہ, کہ ان کے لیے جنت, کہ مومنین نے اپنی جان بھی دے دی, اپنا مال بھی دے دیا کہ اللہ یہ تیرا, ہمیں جنت چاہیے. ایک انسان سب کچھ قربان کر دے اللہ کے راہ. وجوہ یومئذ مسفرہ, وہ دن اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بھی ان لوگوں میں بنائے, آمین. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے, روشن ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے, بہت خوش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا, ان پر سیاہی طاری ہوگی. ترہقھا, اس کی بھی تفصیل ہے, بس یہاں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے, اسے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ترہقھا قطرہ, ان کو سیاہی, ان کو تاریکی ڈھانپ رہی ہوگی. قطرہ, ان کو یہ جو سیاہی اور تاریکی, یہ کالا پن انہیں ڈھانپ رہا ہوگا. اولئک, دیکھ رہے ہوں گے کسی کسی کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں, ہاں کبھی کبھی چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی انداز سے اللہ نے کہا وہ دن کچھ چہروں پر غبار ہوگا اور سیاہی انہیں ڈھانپ رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, دیکھیے ان جو جملوں پر غور کر لیں, یہی وہ کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے, کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے. الکفرہ کفر کرنے والے کو بولتے ہیں, اور الفجرہ فسق و فجور گناہ کرنے والے کو بولتے ہیں. یہاں کافروں کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے بھی ہیں, لیکن اگر ہم غور کریں اور رکیں اور سوچیں کہ فجور, فسق, گناہ, برائیاں, گندے کام, یہ کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا تو نہیں. مسلمان کا ذکر کہاں کیا اللہ نے, یہاں کافر کا ذکر کیا. یہ کام ان کا ہے اور اختیار کام کیے ہوئے, تو کیا ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ نعوذ باللہ, اللہم ارحم. ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم فجور کر رہے ہیں, فسق و فجور کر رہے ہیں, ہاں ناچ گانا, ڈھول باجے, تماشے, ہم نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بس نام, ہمارا آدھار کارڈ میں نام لکھا ہوا مسلمان ہے, یہ عبداللہ ہے, یہ حماد ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, بس صاحب اب تو جنت فکس ہے. ایسا نہیں ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اعمال آپ کو بتائیں گے آپ کدھر جائیں, اعمال بتائیں گے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہو. نامہ اعمال کھلے گا, انسان ہکا بکا رہ جائے گا, کیا ہے اولئک هم الکفرۃ. انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے جو چہروں کا ذکر کیا, یہ کوئی عام اور معمولی چیز نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہوں گے, جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے. الفجرہ, فسق و فجور, گناہ کے کام کرنے والے ہوں گے. تو ہم اور آپ کو گناہ کے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں کتنی دن کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنے دن کی زندگی؟ کوئی نہیں جانتا کتنے. میں نے بتایا نا, ثم اذا شاء انشرہ, مرنے کے بعد اٹھانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب. ہم اور آپ کو نہیں پتہ. یہ دن
بہت کم ہے. اور جتنا آخرت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنی زندگیاں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ کم ہوتی جا رہی ہیں. جتنا ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنی کم زندگیاں ہوتی جا رہی ہیں. ارے کہاں آپ فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب کہ اگر یہ نہیں کھائیں گے تو 100 سال جئیں گے اور 115 سال جئیں گے. کتنا جی لیں گے آپ؟ 200 سال جی لیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ مرنا ہے. اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہی جو آپ نے کیا ہے 200 سالوں میں ان کا حساب دینا پڑے گا. ایک انسان اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب حساب دینا پڑے گا تو اس کی تیاری کون کرے گا؟ قیامت کا دن جو ہے اور قیامت کے بعد آنے والے جو نعمتیں اور جو عذاب ہے وہ انلمیٹڈ ہیں. یہاں کی زندگی انلمیٹڈ. آپ کی جوانی انلمیٹڈ ہے. آپ ایک جوان انسان یاد کرتا ہے بچپن کو اور ایک بوڑھا انسان یاد کرتا ہے جوانی. دونوں یاد کرتے ہیں اپنے اپنے پاس, لیکن کوئی روک پایا اس چیز کو آگے بڑھنے کو؟ کوئی نہیں روک پایا. تو ایک انسان کو سوچنا چاہیے چند دن کی زندگی ہے, اس میں محنت کریں, کوشش کریں, اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہو گیا سب کچھ حل ہے, اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ نہیں. آج ہی لیں ڈائری میں اور لکھنا شروع کریں میری زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں, اللہ کے نبی کی مخالفت میں ہیں. غلط کام جو بھی ہیں وہ سب آج سے میں اپنی زندگی سے نکال دوں گا. جس دن آپ نکالنے کے لیے لے کر بیٹھ گئے اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے, اس دن شیطان ناکام ہو جائے گا, اس دن آپ اپنے نفس کو ہرا پائیں گے, اس دن آپ اپنی جان کو نفس مطمئنہ بنا پائیں گے. النفس المطمئنہ جو اللہ رب العالمین جس کے سلسلے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ, وہ تم سے راضی اور تم اللہ رب العالمین سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کون سا نفس ہے؟ وہ نفس المطمئنہ ہے. ہم اور آپ کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اور آخرت پر یقین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں ہمارے یہاں کمی موجود ہے, ہمارے یہاں خرابیاں موجود ہیں, ہمارے یہاں عبادات میں کمیاں موجود ہیں, طریقے نبوی کو اختیار کرنے میں کمیاں موجود ہیں, اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ان چیزوں سے پھیر دے اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق دے, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.